السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تبدیلی ہوئی ہے جسے علمی انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں، اور تمام علماء، مدرسین، مشائخ، اساتذہ کرام، وکلاء اور علم سے شغل رکھنے والے تمام افراد، ان کے لیے بہت ضروری اطلاع ہے جو آپ تک پہنچ چکی ہوگی یا اس ویڈیو کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدارس، جسے ایک سازش کے تحت اس کے اندر جو نصاب تھا وہ صدیوں پرانا نصاب، اور وہ اس سازش کے تحت مسلم امہ کے، کیونکہ پہلے یونیورسٹیاں، سکول، کالجز نہیں تھے، تو مدارس ہی میں سے مسلم طلباء جو ہیں وہ نکلتے اور اس امت مسلمہ کی لیڈنگ کرتے اور اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن غیر مسلموں، انگریزوں کی سازش سے جو ترقی کے علوم تھے، دنیا کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان کو لیڈ کرنے والے علوم، انہیں الگ کر دیا گیا، انہیں یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر رائج کیا گیا، اور باقی عبادات، عقائد، اس کے مضمون کو مدارس میں رائج کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسے سے نکلنے والے طلباء، اساتذہ یا معلمین، مدرسین جو ہیں وہ دین میں تو ایکسپرٹ ہو گئے، نماز روزے میں ان کا دسترست بڑھ گئی، لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ موجودہ حالات کو فیس کرنے کے قابل نہ رہے، اور یہ صدیوں سے ہمارے ساتھ ہوتا چلا رہا۔ لیکن آج الحمدللہ تعالی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اس نصاب کے اندر جو تبدیلی کی ہے، جو پہلے پڑھائے جانے والے مضامین تھے وہ اسی طرح رہے، ان میں سے چند ایک صرف جو ضروری نہیں رہے تھے، وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، انہیں ہٹا کر وہ جو 68 کے لگ بھگ کتابیں تھیں جو 8-9 سال میں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، اب وہ بڑھا کر وہ مضامین جو ہیں وہ تقریباً جو ہے اس وقت 160 کتب جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گے مدارس میں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 60 یا جو 68 ہے، 68 ہیں، ان میں کیا پڑھا جاتا تھا، اور آگے جو شمار کی گئی ہیں 100 کے لگ بھگ باقی کتاب، ان میں کیا پڑھایا جائے گا۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور حقیقی یہ ایک تبدیلی اور علمی انقلاب ہے۔ جب اب مدرسے سے جو شخص نکلے گا، یقینی طور پر پہلے مسجد کی کمیٹیوں کے نیچے رہتا تھا، وہ امام اور خطیب جب بنتا تو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ مضامین پڑھ کے وہ اس قابل ہو جائے گا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جج بن جاؤں تو یہ بھی اس کے لیے چوائس ہوگی۔ کیوں کہ اس کے ہاں اتنے علوم ہوں گے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں آنا چاہے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے فیلڈ کھلی ہو، اور اگر وہ جج بننا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ اس لیول کا جب 8 یا 9 سال کا عرصہ گزار کے آئے گا تو اپنی مرضی سے کمیٹیوں کے اوپر، نیچے نہیں اوپر رہ کر دین کی خدمت کرے گا، اور معاشرتی معاملات میں الحمدللہ جب وہ اس طرف نکلے گا تو پھر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ وہ تمام تر جو ضروریات ہیں ایک قوم کی خدمت اور انسانوں کی خدمت کے لیے، وہ تمام جذبات اس کے اندر، اور اس نصاب کو پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جس بھی فیلڈ میں خدمت خلق کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ اللہ کا کرم اور خاص اللہ کی رحمت ہے، یہ صدیوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہوا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو یقینی طور پہ یہ کالجز جو ہیں ان سے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر مدارس میں لے آتے۔ اب مدرسے سے نکلتا ہوا ایک بچہ مولوی نہیں بنا، بلکہ وہ ایک جج بھی ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ ایک انجینئر بھی ہے، وہ ایک پائلٹ بھی ہے، تمام علوم اسے پڑھائے جائیں گے۔ اور جب اس طرح نکلے گا تو یقینی طور پہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ اب وہ پرانا نظام جو صدیوں پہلے تھا، جو وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، اب یہ نصاب اس کو پورا کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا۔ باقی بات میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر پھر جو اضافہ ہوا ہے، پھر اس کا ٹائم ٹیبل ہے، پھر وہ قرآن مجید کا پہلے صرف ترجمہ ہوتا تھا، اب اس تفسیر بھی ساتھ آ گئی، اور پھر اس کے بعد دورہ حدیث میں چند حدیث
چن کر جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، اب ساری سیاستہ پڑھائی جائے گی۔ اور پھر عصریات پہ جو اگلی میں بات کروں گا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس گفتگو کو کنٹینیو سنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے، آپ کے دوست کس طرح کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کا یہ تمام تر جو جہت ہے وہ بدلی جا رہی ہے، اور اللہ کریم ہمیں وقت کی ضرورتوں کے مطابق علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔